اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درئی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ نور علی نور، نور علی نور، اللہ نور السماوات والارض، نور علی نور، روشنی پر روشنی، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ نور ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی، اللہ جل شانہ روشنی ہے، نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، مثل مثال ہے نورہ اس کے نور کی، کمشکاۃ ایسی ہے کہ گویا کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح جس میں ایک چراغ ہے، فیہا جس میں مصباح ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ قندیل میں ہے، المصباح چراغ، فی زجاجہ قندیل میں ہے۔ الزجاجہ تو قندیل ایسی ہے، کانہا گویا کہ کوکبن چمکتا ہوا تارا ہے، دریون کوکبن تارا ہے، ستارہ ہے، دریون چمکتا ہوا، کانہا کوکبن دریون گویا کہ موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکبن دریون، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے، دریون یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یوقد اس میں من شجرۃ مبارکۃ ایک درخت کا، پاک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، یعنی زیتون کا کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، اس کا جھکاؤ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، سیدھا جلنے کو تیار ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ سے نہ بھی چھوئے، آگ کو مس، شعلہ بھڑکنے کو نہ بھی ہو تو وہ تیار ہے، جلنے کو تیار ہے۔ ولو لم تمسسہ نار، آگ اسے نہ بھی چھوئے تو جلنے کو تیار ہے۔ نور علی نور، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، روشنی بہت روشنی ہی روشنی ہے، نور علی نور۔ یہدی اللہ، یہدی ہدایت دیتا، وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ یعنی اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، لنورہ اپنے نور سے، من یشاء
جس کو وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، یہدی اللہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی سیدھی راہ دکھاتا ہے، لنوری ہی اپنے روشنی سے، اپنی نور سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور وہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ وہ مثالیں دیتا ہے، بیان کرتا ہے اللہ، اور اللہ جو مثالیں دیتا ہے، الامثال و مثالیں، للناس لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے وہ مثالیں دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ، اللہ غفور الغفار، اللہ رحیم القہار، اللہ پاک، اللہ رحمان الرحیم، ہر چیز سے واقف ہے، واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، علیم واقف ہے، واللہ اور اللہ بکل ہر چیز سے، شیء چیز، بکل ہر، بکل شیء ہر چیز کے ساتھ وہ واقف ہے، جانتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ النور 35 نمبر آیت نمبر 35، سورۃ النور، پارہ نمبر 18، قد افلح، پارہ نمبر 18 میں 35 نمبر آیت ہے، سورۃ النور میں 24ویں سورت ہے، 18ویں سپارے میں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، روشن کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، روشن کی مثالیں، اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات مبینات ومثلا من الذین خلوا من قبلکم وموعظۃ للمتقین، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی روشن آیتیں کیا ہیں؟ کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور نشانیاں، آیت بھی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے روشنی کی، نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ آیات مبینات ومثلا من الذین، مثلا خبریں، مثالیں، من الذین خلوا من قبلکم، مثلا سے کیا مراد ہے، خبریں، ان کی مثالیں، ان کے قصے، ان کے واقعات، ان کی عبرت کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے، مثلا من الذین خلوا من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں ہیں۔ ان آیات میں کیا ہے، کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں ہیں، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مقاصد کیا بتایا، یہ نشانیاں کیوں نازل کی ہیں، فرمایا پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ جی ہمارے لیے نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا بچنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا چیز، یہ فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، قرآن متقین کو سمجھاتا ہے، متقین کے لیے ہے، نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیچھے 34 نمبر آیت میں یہ واضح کر دیا کہ ہم نے قرآن کیا نازل کیا ہے، روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ یہ آیتیں کیا ہیں، ان کا تعارف پیچھے بتایا
کیا کہ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں ہیں، اس میں مثالیں ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ان آیات میں، آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے 34 نمبر سورۃ نور میں واضح فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے آیاتیں نازل کی ہیں، یہ خبریں، یہ نصیحتیں، یہ واعظ و نصیحت قرآن پاک میں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے جی، کس نے اتاری ہیں؟ بھئی اللہ نے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے نازل کی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، آپ کی طرف اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، یہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنا تعارف کرواتا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم کون ہیں؟ فرمایا اللہ کا یہ ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت اور تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک طاق کے مانند ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، کھڑکی ہے، طاق ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، المصباح فی زجاجہ، المصباح کس کو کہتے ہیں؟ چراغ، روشنی کو کہتے ہیں، چراغ کو کہتے ہیں جس میں سے روشنی نکلتی ہے، وہ ٹول، وہ ڈیوائس، المصباح جیسے لالٹین ہوتی ہے، روشنی کی چراغ ہے، فی زجاجہ، شیشے کی قندیل میں ہے، شیشے کی قندیل میں ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ مدبر کائنات نور ہی نور ہے، اللہ تعالیٰ نور ہی نور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، آسمانوں اور زمین والوں کا وہی ان دونوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور اللہ ہدایت ہے، نور اللہ ہدایت ہے، نور اللہ کی ہدایت ہے۔ ابن جریر اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اس کے نور کی مثال، یعنی اس کا نور رکھنے والے مومن کی مثال جس کے سینے میں ایمان و قرآن ہے، مومن جس کے سینے میں ایمان و قرآن ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے، متقی ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اولاً اپنے نور کا ذکر کیا، پھر مومن کی نورانیت کا، ایمان رکھنے والے کے نور کی مثال، بلکہ حضرت ابی اس کو اس طرح پڑھتے تھے مثل نور من آمن بہ، ابن عباس کا اس طرح پڑھنا بھی مروی ہے، کذالک نور من آمن باللہ، باسی قرات میں اللہ نور ہے، یعنی اس نے آسمان و زمین کو نورانی بنا دیا ہے۔ سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے نور سے آسمان اور زمین روشن ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہیں، روشن ستارہ، چمکتا ہوا روشن ستارہ، شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہیں، جس شیشے میں یہ قندیل اور چراغ کا یہ شیشہ ہے جی، وہ چراغ کیا، ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے،
خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، بھڑک اٹھے، چمک اٹھے، گو اسے مطلقاً آگ لگی ہی نہ ہو، نور پر نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، روشنی پر روشنی، بڑھتی ہوئی روشنی، بڑھتی ہوئی روشنی، روشنی ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ سیرت محمد بن اسحاق میں بیان کیا گیا کہ جس دن اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی تھی، طائف میں اہل طائف نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف و ایذا پہنچائی تھی، آپ نے اپنی دعا میں فرمایا تھا اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان یحل بی غضبک او ینزل بی سخطک لکل اتبا حتی ترضا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا میں ہے کہ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آ رہا ہوں جو اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے اور جس پر دنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے۔ صحیح عین کی حدیث میں ہے، صحیح عین بخاری و مسلم شریف کو صحیح عین کہا جاتا ہے۔ صحیح عین کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، تب یہ فرماتے کہ الہی میں تیرے ہی لیے سب الہی تیرے ہی لیے سب تعریف سزاوار ہے، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نور ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے رب کے ہاں رات اور دن نہیں، اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے اس کا عرش کا نور ہے۔ اس کے رب کے ہاں حضرت مسعود کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کے ہاں رات اور دن نہیں، اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے اس کا عرش کا نور ہے۔ نور ہی کی ضمیر کا مرجع بعض کے نزدیک تو لفظ اللہ ہی ہے۔ نوری ہی جو ضمیر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لفظ اللہ ہی ہے اس کا مرجع ضمیر کا، یعنی اللہ کی ہدایت جو مومن کے دل میں ہے اس کی مثال یہ ہے، اور بعض کے نزدیک مومن ہے، ہی سے مراد ضمیر سے مراد بعض اس کے معنی مومن کے لیے لیتے ہیں اور بعض اللہ ہی کے لیے لیتے ہیں، جس پر سیاق کلام کی دلالت ہے۔ یعنی مومن کے دل کی نور کی مثال مثل طاق کے ہے، مومن کے دل کے نور کی مثال مثل طاق کے ہے، اس چھوٹی سی کھڑکی کی مثال ہے اس کا دل، مومن کا دل۔ جیسے فرمان ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے رب کی دلیل اور ساتھ ہی شہادت لیے ہوئے ہیں، بس مومن کے دل کی صفائی کو بلور کے فانوس سے مشابہت دی ہے۔ بلور جیسے بلوری کہتے ہیں، بلور کے فانوس سے مشابہت دی ہے، اور پھر قرآن اور شریعت سے جو مدد اسے ملتی رہتی ہے اس کو زیتون کے اس تیل سے تشبیہ دی ہے جو خود صاف شفاف چمکیلا اور روشن ہے۔ پس طاق اور طاق میں چراغ، اور وہ بھی روشن چراغ۔ یہودیوں نے اعتراضاً کہا تھا کہ اللہ کا نور آسمانوں کے پار کیسے ہوتا ہے، اعتراض اٹھایا تھا یہودیوں نے کہ اللہ کا نور آسمانوں کے پار کیسے ہوتا ہے، تو مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے فانوس کے شیشے سے روشنی، پس فرمایا کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مشکات کے معنی گھر کے طاق کے ہیں، طاق کھڑکی سی ہوتی چھوٹا سا طاق۔ یہ مثال اللہ نے اپنی فرما برداری کی دی ہے اور اپنی اطاعت کو نور فرمایا ہے۔ پھر اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حبشہ کے لغت میں اسے طاق کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ایسا طاق جس میں کوئی اور سوراخ وغیرہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس میں قندیل رکھی جاتی ہے، پہلا قول زیادہ قوی ہے، یعنی قندیل رکھنے کی جگہ، چراغ قندیل رکھنے کی جگہ۔ چنانچہ قرآن میں بھی اس میں چراغ ہے، پس مصباح سے مراد نور ہے، یعنی قرآن اور ایمان جو مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چراغ ہے، چراغ مراد ہے۔
پھر فرمایا روشنی جس میں بہت ہی خوبصورتی ہے، یہ صاف قندیل میں ہے، یہ مومن کے دل کے مثال ہے، مومن کے دل کی مثال ہے۔ پھر وہ قندیل ایسی ہے جیسے موتی، جیسے چمکیلا روشن ستارہ۔ اس کی دوسری قرأت دوری اور دوری بھی ہے، دوری بھی ہے، یہ ماخوذ ہے درو آ دا دال زبردار را پیش رو حمزہ زبرا درو آ سے، جس کے معنی دفع کے ہیں، دفع کے ہیں۔ جب کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے اس وقت وہ بہت روشن ہوتا ہے، اور جو ستارے غیر معروف ہیں انہیں عرب میں بھی دراری کہتے ہیں، عربی میں عرب لوگ دراری مطلب چمکدار اور روشن ستارہ ہے جو خوب ظاہر ہو اور بہت بڑا ہو۔ پھر اس چراغ میں تیل بھی مبارک ہے، درخت زیتون کا ہو، زیتونتن کا لفظ بدل ہے، عطف بیان ہے۔ پھر وہ زیتون کا درخت بھی نہ مشرقی ہے کہ اول دن سے اس پر دھوپ آ جائے، اور نہ مغربی ہے کہ غروب سورج سے پہلے اس پر سے سایہ ہٹ جائے، بلکہ وسط جگہ میں ہے، صبح سے شام تک سورج کی صاف روشنی میں رہے، سیدھا۔ بس اس کا تیل بھی بہت صاف، چمکدار اور معتدل ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ درخت میدان میں ہے، کوئی درخت پہاڑ، غار یا کوئی اور چیز اسے چھپائے ہوئے نہیں ہے، اس وجہ سے اس درخت کا تیل بہت صاف ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھلی ہوا اور صاف دھوپ اسے پہنچتی رہتی ہے، کیونکہ وہ کھلے میدان میں درمیان کی جگہ میں ہے، اس وجہ سے اس کا تیل بہت پاک صاف اور روشن ہوتا ہے، اور اسے نہ مشرقی کہہ سکتے ہیں نہ مغربی۔ ایسا درخت بہت سرسبز اور کھلا ہوتا ہے، بس جیسے یہ درخت آفتوں سے بچا ہوتا ہے اس طرح مومن فتنوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ اگر کسی فتنے کی آزمائش میں پڑتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتے ہیں، بس اسے 4 صفتیں قدرت دے دیتی ہے: بات میں سچ، حکم میں عدل، بلا تکلیف بلا پر صبر، نعمت پر شکر۔ یہ 4 صفتیں اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ بات میں سچا ہوتا ہے، حکم میں عدل کرتا ہے، حکم دیتے وقت، کسی کو کہتے وقت، حکم دیتے وقت، فیصلہ کرتے وقت حکم عدل کرتا ہے، اور بلا و تکلیف ایذا رسانی پر صبر، اور نعمت پر شکر۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں 4۔ اللہ تعالیٰ اسے 4 صفتیں دے دیتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ صفتیں ہیں۔ پھر وہ اور تمام انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی زندہ جو مردوں میں ہو، جیسے کوئی زندہ جو مردوں میں ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ درخت دنیا میں زمین پر ہوتا تو ضرور تھا کہ مشرقی ہو یا مغربی، لیکن یہ تو نور خدا کی مثال ہے، نور الہیہ کی مثال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ مثال ہے نیک مرد کی جو نہ یہودی ہے نہ نصرانی، جو نہ یہودی ہے نہ نصرانی۔ ان سب اقوال میں بہتر قول پہلا قول ہے کہ وہ درمیانہ زمین میں ہے کہ صبح سے شام تک بے روک ہوا اور دھوپ پہنچتی ہے، کیونکہ چاروں طرف سے کوئی آڑ نہیں، تو لا محالہ ایسے درخت کا تیل بہت صاف، زیادہ صاف ہوگا اور لطیف و چمکدار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ خود وہ تیل اتنا لطیف ہے کہ گویا بغیر جلائے روشنی دینے پر تیار ہے، نور پر نور ہے، یعنی ایمان کا نور، پھر اس پر نیک اعمال کا نور، خود زیتون کا تیل روشن، پھر وہ جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، بس اسے 5 نور حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کا کلام نور ہے، اس کا عمل نور ہے، اس کا آنا نور ہے، اس کا جانا نور ہے، اس کا آخری ٹھکانہ نور ہے، یعنی جنت۔ قاب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی نبوت اس قدر ظاہر ہے کہ گو آپ زبانی نہ بھی فرمائیں تاہم لوگوں پر ظاہر ہو جائے، جیسے یہ زیتون کہ بغیر روشن کیے روشن ہے، تو دونوں یہاں جمع ہیں، ایک زیتون کا ایک آگ کا، ان کے مجموعے سے روشنی حاصل ہوتی ہے، ایک زیتون کا اور ایک آگ کا، ان کے مجموعے سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نور قرآن اور نور ایمان جمع ہوتے ہیں، نور قرآن اور نور ایمان۔
کہ اگر ایمان کی روشنی ہے تو قرآن کی روشنی حاصل ہوگی، وگرنہ قرآن کی روشنی بغیر نور ایمان کے نہیں حاصل ہوتی۔ اسی طرح نور قرآن اور نور ایمان جمع ہو جاتے ہیں اور مومن کا دل روشن ہو جاتا ہے، سیاہی چھٹ جاتی ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرمائے اپنی ہدایت کی راہ لگا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک اندھیرے میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، جسے وہ نور پہنچا اس نے راہ پائی اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق چل کر خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کی ہدایت کی مثال نور سے دے کر پھر فرمایا کہ اللہ یہ مثالیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرما رہا ہے، اس کے علم میں کوئی اس جیسا نہیں، وہ ہدایت و ضلالت کے ہر مستحق کو بخوبی جانتا ہے۔ مسند کی ایک حدیث میں ہے دلوں کی 4 قسمیں ہیں، مسند احمد مسند کی ایک حدیث میں دلوں کی 4 قسمیں، ایک تو صاف اور روشن، ایک غلاف دار اور بندھا ہوا، ایک الٹا اور اوندھا، ایک پھرا ہوا الٹا سیدھا۔ پہلا دل تو مومن کا دل ہے جو نورانی ہوتا ہے، اور دوسرا دل کافر کا دل ہے، اور تیسرا دل منافق کا دل ہے کہ اس نے جانا پھر انجان ہو گیا، پہچان لیا پھر منکر ہو گیا۔ چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے۔ ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی مانند ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے، اور اس میں نفاق کی مثال منافقت، نفاق کی مثال و مثل پھوڑے کے ہے کہ خون پیپ اسے ابار دیتا ہے۔ اب ان میں سے جو غالب آ گیا وہ اس دل پر چھا جاتا ہے۔